اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا آج جو ہے وہ داؤد سیٹھ کے جو پوتے ہیں اور ان کے پڑ پوتے کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑی کوریج دے رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن میری فیملی اور ہماری داؤد سیٹھ کے ساتھ ایک ایسی یادیں، تلخ یادیں وابستہ ہیں کہ جو داؤد سیٹھ نے 1971 میں ہماری فیملی اور ہماری فیملی کے علاوہ اور سینکڑوں لوگوں کے ساتھ جو بے ایمانہ سلوک کیا تھا، جو ایسٹ پاکستان میں ان کی جو ایک ملز تھی، کرنافلی پیپر مل میں، تو اس کی یاد جو ہے وہ مجھے تازہ ہو گئی، اور میں اس وقت تقریباً 5ویں جماعت میں تھا۔ تو میں وہ آپ کے ساتھ اپنی یادیں اس لیے شیئر کروں گا کہ ہمارے یہاں یا ہماری فیملی میں داؤد سیٹھ کا نام یا داؤد فیملی کا نام ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تو ذکر خیر اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کرنافلی پیپر مل میں ویسٹ پاکستان سے سکوٹی یہ یہاں سے بھیجتے تھے، اور میرے تایا جی تھے، سردار شفیع خان ان کا نام تھا، جن کی یہ آپ ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے سپروائزر تھے، اور کوئی پختون جو ہے وہ ہمارے KPK کے لوگ تھے، کوئی 100 سے زائد جو سکیورٹی کے لوگ تھے، یہ وہاں پہ تعینات تھے۔ ڈھاکہ فال ہو گیا۔ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جو ہے وہ ریڈ کراس کے ذریعے اور باقی جو ہے انہوں نے، میرے جو تایا تھے وہ ایک تو انگریزی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، پھر اچھا بولتے بھی تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہماری کوئی جو ہے گھر پہ کسی قسم کے خرچ اخراجات یا بچوں کے لیے دیں، لیکن انہوں نے نہیں دیے۔ داؤد سیٹھ اس وقت خود حیات تھے، اور ایک پائی بھی کسی آدمی کو انہوں نے نہیں دی، حالانکہ انہوں نے بہت ساری داؤد فاؤنڈیشن اور یہ ٹیکس بچانے کے لیے اور یہ وہ اور بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، لیکن کوئی چیز جو ہے انہوں نے نہیں دی۔ تو ہوا کرنا یہ ہوا علاقہ کہ جو پہلا جہاز آیا اس میں جب 1973 میں، جو اکتوبر کا شاید پہلا دوسرا ہفتہ تھا، تو اس میں میرے تایا جی اور ان کے ساتھی آگے، وہ آ کے لاہور اترے۔ لاہور اترنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے کراچی چلے گئے۔ جو داؤد سینٹر ہے یہ PC یا شرٹن کے سامنے سلطان آباد سائڈ پہ، یہاں پہ انہوں نے اللہ بولا جا کے، اور ان سے بات کی، 2-3 دن وہاں پہ انہوں نے وہاں دھرنا دیے رکھا۔ اس وقت تک سویلین گورنمنٹ بن گئی تھی، اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو ہے وہ تھے وزیر اعلیٰ۔ تو انہوں نے میرے تایا جی کو اور کسی اور بندے کو نیگوسیشن کے لیے بلایا۔ تو ان میں بات یہی ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے وہاں پہ کہ آپ ایک تو ان کو یہاں پہ آپ کی بے شمار ملیں، ان کو رکھیں، آپ نوکریوں پہ رکھیں، اور پرانے واجبات بھی دیں۔ تو یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، وہ جب وہاں نیگوسیشن کے لیے گئے تو انہوں نے لوگ، چونکہ کوئی 3 سال سے وہاں مشرق ایسٹ پاکستان میں تھا، 2 سال تو ان لوگوں نے قید میں گزارے ہوئے تھے۔ تو اس داؤد سیٹھ صاحب نے یہ کیا کہ 1,000 روپیہ دے کے، تو وہ جو KPK کے لوگ تھے ان کو وہاں سے فرار کرا دیا، اور نہ تو ان کی جو کوئی گریجویٹی، جو ان کا بین الاقوامی فنڈ یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دی۔ بعد میں بھی میرے جو تایا جی تھے وہ کارسپونڈنس کرتے رہے، لیکن وہ بھی 1,000 روپے جو ہے، ان کے کوئی 5-5 6 ہزار یا جتنے بھی بنتے ہوئے ہوں گے اس زمانے میں، 200-250، میرا خیال ہے 200 کے آس پاس تنخواہ تھی ان لوگوں کی جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ تھے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ میرے جو تایا جی کی جو فیملی تھی، اس میں جو بڑی جو ہماری تایا زاد سسٹر ہیں، ان کی تو شادی ہوئی تھی، تو 2 ان کی بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں، جو بڑے دونوں بیٹے تھے، ایک یہ جو تصویر ایک نوجوان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلفراز بھائی ہیں ہمارے، تو یہ ان کو 6ٹی سے جو ہے تعلیم چھوڑنی پڑی تھی، چونکہ خرچ اخراجات نہیں تھے، اور اس وقت ان کی 60 سال یا 66 سال عمر ہے۔ 52-51 سال ہو گئے ہیں کہ اس داؤد سیٹھ کے ظلم و جور کی وجہ سے وہ ابھی تک محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں، اور اگر اس وقت ان کی تعلیم ڈسکنیکٹ نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ وہ کسی بہتر جگہ پہ ہوتے۔ ان سے جو چھوٹے بھائی تھے الیاس بھائی، وہ جو ہے وہ انہیں 5ویں جماعت سے تعلیم چھوڑنی پڑی، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوور مڈل کلاس یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر ہر مہینے خرچہ نہ ملے، انہوں نے 5ویں میں جو ہے وہ جا کے کچھ چھوٹا موٹا جو کسی شہر میں پنڈی میں کچھ کام شروع کیا۔ 2-1 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے بچے کراچی میں،
وہ بھی نہیں پڑھ سکے. پڑھنے میں باقی ٹھیک تھے. ان کے جو تیسری بھائی جو میرے ہم عمر ہیں، ہمارے کزن ہیں، انہوں نے ٹھیک پڑھا، اچھی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا. لیکن یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، جن کو ہم بڑے ایوارڈ یافتہ نام تھے، اس سیٹھ داؤد دور نے کسی ایک بندے کو بھی جو ہے نہ تو نوکری پہ رکھا جو لوگ وہاں پہ تھے، نہ ان کے حق حقوق دیے، اور نہ ہی جو ہے ان کی کوئی دیکھ بھال کی. اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے زیادہ تر لوگ کے پی کے سے تھے، ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا، اور ان کی پوری فیملیاں بلو پاورٹی لائن رہیں. ایک تو یہ جو آج کی بات جو ہے یہاں ہے، اور اس کو جو ہے یہ ایک ڈرامنا خواب ہے ہمارے لیے ان کی فیملی، اور جو ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس کا ہمیں افسوس ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چند دن پہلے کوئی کہتے ہیں 400، کوئی کہتے ہیں 450 لوگ جو ہے وہ یونان میں ڈوبے، لیکن دنیا کے 3-4 میڈیا ہاؤسز کے علاوہ کسی نے جو ہے ان کی اتنی خبر گیری نہیں کی، نہ پاکستانی میڈیا، نہ کوئی اور اخبارات، نہ کچھ. یہ جو 5 لوگ تھے، 6 لوگ جو کھرب پتی اور ملٹی بلین ڈالر تھے، تو ان کے لیے جو ہے 24 گھنٹے سروسز شروع رہیں. ان کے لیے جو ہے پوری امریکہ، کینیڈا اور پوری دنیا کے جو وسائل تھے وہ رہے. لیکن جو پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے، جو شام کے اور دوسرے ملکوں کے جو غریب لوگ تھے، ان کے اوپر انسانیت ہونے کے ناطے کسی کو ترس نہیں آیا. نزدیک میں ترکی تھا، اسرائیل تھا، بے شمار اور ملک تھے، کسی کا کوئی ہیلی کاپٹر وہاں پہ نہیں گیا. اور ان دونوں جو آگے پیچھے 2 واقعات ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اصل میں انسان کو جو ہے وہ پیسوں کے اوپر تولا جاتا ہے. اور امریکن سابقہ صدر جو باراک اوباما ہیں، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے 24 گھنٹے ٹرانسمیشن لائن رہی ہے، پورے وسائل دنیا کے وہاں جھونک دیے گئے. اور اگر اتنا ایک نہیں، اس کا اگر 10% بھی ہوتا، وہاں سینکڑوں لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. بہرحال یہ ایک دنیا داری ہے، اور اس میں جو ہے وہی بڑا ہے. میرا خیال ہے کہ جس کا نام بڑا ہے، جس کے پاس جو ہے، جس کی جو کارپوریٹ امپائر بڑی ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے، اور جو خالی ہیومن بینگ ہے، اس کے لیے اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو میں ایک دفعہ جو ہے پھر داؤد فیملی کے ساتھ جو ہے، اور یا دوسرے جو جتنے بھی پاکستانی شہداء ہیں، وہ کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. لیکن یہ ایک چہرہ جو داؤد فیملی کا ہے، جو انہوں نے امپائر یہ جو بلڈ کیا، اور جو ان کا پھر میں کسی دن داؤد جو ملز ہے ان کی، یہاں پہ وہ جو مزدوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کراچی میں نے وہاں پہ جو ہے اس کا وزٹ کیا ہوا ہے. ایک میں نے اسائنمنٹ تھا میرا، اس کے اوپر بھی میں پورا پروگرام کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ کیسے کھرب پتی بنتے ہیں، اور وہاں بچوں سے جو ہے کیسے یہ بگاڑ لیتے ہیں. تو آج اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.